السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پھر وہ ملتی نہیں ہے، اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آ جاتی ہے، یہ کہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی وجہ سے ایک آیت فرمائی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دن میں ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ 1987 میں وہ نیو یارک یونیورسٹی میں گیا، اس نے پی ایچ ڈی کی سائیکالوجی میں۔ اس وقت آپ کے کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں، اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے، تو پرنٹ کر کے اس نے اپنا 400 پیج تھیسس، اس کی کاپی بھی اس نے ایکسٹرا نہیں بنائی، اس نے وہ تھیسس ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا۔ ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گھما دیا، اس کے 4 سال کا کام غائب ہو گیا، اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریک ڈاؤن۔ وہ نیو یارک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے ہی پھرتا رہتا ہے، 10-15 سال وہ پھرتا رہا ہے، وہ پھرتا رہتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ مت جانا، یہ لوگ تمہارا کام چرا لیں گے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ڈونٹ ویسٹ یور لائف، ڈونٹ اسٹڈی ہیئر۔ اور ہر کچھ مہینوں کے بعد اس کو جا کے وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں، پھر اس کو ریلیز کر لیتے ہیں۔ 1-2 مہینے بعد دوبارہ وہ کیمپس آ کر چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کس چیز کا طالب تھا؟ ڈگری کا طالب تھا۔ جب وہ کام ضائع ہوا، اس کے ثمرات اس کو نظر نہیں آئے، تو وہ خود کولیپس ہو گیا، مطلب خود وہ چیز ایسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے، اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آ گئی۔ دعوت الطالب ان مطلوب، یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم بھی کمزور رہیں گے۔ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ خدا خود کمزور ہیں، ایک مکھی کا سامنا نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو۔ اور اس سے بعد ایک مزید یہ بتائی جا رہی ہے، بتوں کی سربات نہیں ہے، جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہو گے مجھے یہ چاہیے، اور اس کو اتنا تم فوکس کر لو گے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، تو پھر وہ چیز جب تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تمہارے اندر کیا رہ جائے گا؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں اتنا زیادہ شدید ڈپریشن آ رہی ہے۔ If I don't marry to her, I will die. If he leaves me, I will be dead. اس قسم کی ذہنیت کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ انسان اگر کسی بھی چیز کا طالب بن جاتا ہے تو آپ نے کمزوری، ڈپریشن میں ہی رہنا ہے۔ ماں ہوتی ہے ڈپریشن میں آ جاتی ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لی ہے شادی کے لیے، اب تو وہ اس کا ہو جائے گا، میرا نہیں رہے گا۔ تو ماں کو کمزوری، ڈپریشن اور انگزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ماں اس کو واپس کھینچنا چاہتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ میں بلاتی تھی پہلے تو بھاگ کے آتا تھا، جی ماما، اب نہیں آتا، اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا، اب تو فون بھی نہیں اٹھاتا، اب کیا ہوگا؟ تو ماں یہ سوچنے لگتی ہے کہ اب اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب ماں کو بھی تو ایک انگزائٹی ہو رہی ہے نا، اب اس کے اندر ایک کمزوری ہے اور وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے، اب اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اسی کی ساری کمزوریاں کس لیے کہ جو چیز اس کا مطلوب تھی وہ اس سے دور چلی جاتی جا رہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سکھا رہے ہیں کہ شاید تمہارا مطلوب غلط ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی یہی بات سمجھائی ہے، کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جس کی طرح ان کو کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ اس کا حق تھا۔ کیا بات کہی اشارے میں؟ تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے؟ اپنے رب کے پیچھے۔ اپنے رب کے پیچھے بھاگتے ہیں تو رستے میں نعمتیں آتی ہیں، رستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی کبھی وہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ میرا مطلوب نہیں تھی، وہ نعمتیں تھیں نا، ان نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں، میرا مطلوب میرا رب ہے۔ رستے میں نعمتیں آئیں گی، وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گی، میں ان چیزوں کو پسند بھی کروں گا، ان سے محبت بھی کروں گا، لیکن میرا فائنل مطلوب نہیں ہے وہ۔ یہ نعمتیں، انسان کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، زوج کی نعمت، دوستوں کی نعمت، پیسوں کی نعمت،
اور رشتوں کی نعمت یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں لیکن مطلوب نہیں ہیں، یہ اصل گول نہیں ہے ہمارا۔ یہ آئیں گی اور جائیں گی، ان چیزوں سے ہمیں ایک حد تک محبت ہوتی ہے، لیکن ان سے جدائی بھی جو ہے نا ہمارے وجود کی انتہا نہیں ہوتی، کہ یہ نہیں ہوں گی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، کہ کچھ جی نہیں پائیں گے۔ اگر یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے تو اس کے بعد وہ کسی چیز کو بھی برداشت کر سکتی ہے، کسی بھی چیز کو۔ یہ ایک درس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ شرک تو ہے بتوں کا، لیکن اور شرک جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں آپ کسی چیز کو اپنا گول بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک باطل الہ کا جو بیان کیا ہے سورۃ الواقعہ میں، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا علم ہونے کے باوجود۔ تو ان آیات کو، مثال تو میں سمجھا رہی ہوں، لیکن ان آیات کو دل تک لے جانا، اندر تک لے جانا، انسان اتنا کمزور نہ بن جائے کہ وہ اپنے آپ سے رہے۔ اور پھر اگلی آیت میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے۔ ایک آیت میں ہمیں کمزور بتایا اور اگلی آیت میں اللہ کو قوی بتایا، کیونکہ جب اللہ قوی ہے، مطلوب قوی ہوگا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ خود قوی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کا مطلوب ضعیف ہے تو آپ خود ضعیف ہو، اگر آپ کا مطلوب قوی ہے جو کہ اللہ ہے تو آپ قوی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے دلوں میں اللہ خود کو مطلوب بنائے اپنا۔ آمین۔